اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے وضو۔ وضو کی ہم مکمل تفصیل بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتا دیا اور تفصیل کے ساتھ اس کا طریقہ کار بتا دیا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وضو کا طریقہ بتایا اور وضو کا طریقہ بتایا۔ بھائی جان، وضو میں اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف یہ کرتے ہیں کہ سر کا مسح کیا جائے، گردن کا مسح نہ کیا جائے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پاؤں وضو میں شامل نہیں ہیں۔ بھائی جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جو امت ہے قیامت والے دن پاؤں سے، چہروں سے، ہاتھوں سے، پنڈلیوں سے پہچانی جائے گی۔ ان کی یہ چیزیں روشن ہوں گی چاند کی طرح، تو اس کی وضو کی وجہ سے یہ پہچانی جائے گی، وضو کی وجہ سے یہ روشن ہوگی۔ تو بھائی جان، وضو عرصے دراز صدیوں سے اسی طریقے سے ہوتا رہا اور لوگ کرتے رہے، اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، اسی طرح صحابہ اکرام نے بھی وضو فرمایا، اور تابعین نے بھی اسی طریقے سے وضو کیا، اور ولی اللہ، اماموں، تمام اسی طریقے سے وضو کرتے آئے ہیں، اور آج تک اسی طریقے سے وضو ہو رہا ہے۔ اس میں اختلاف کرنا یا کوئی آگے پیچھے کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وضو شروع کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ تو سب سے پہلے 3 بار ہاتھ دھونا، 3 بار، اور اگر ستنجے کی ضرورت ہو تو ستنجا کر لیں، اچھی طرح پاکی کر لیں، پھر 3 بار ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ پہلے دھونے کا مقصد یہ ہے کہ رات کو انسان سویا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ہاتھ کہاں کہاں رہے، تو جو ڈول میں پانی ہوتا ہے اس میں ہاتھ ڈولنے سے پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، ستنجے کی ضرورت ہے تو ستنجا کریں، پھر 3 بار ہاتھ دھوئیں۔ 3 بار ہاتھ دھونا اور 3 بار کلی کرنا، کلی بھی حلق تک پانی جائے، جو گلے کی میل کچیل ہے، دانتوں میں کوئی چیز پھنسی پھسی ہے، انگل ماریں اور اچھی طرح صاف کریں۔ اور اگر روزہ ہو، روزے دار ہو، تو اس کو چاہیے کہ حلق تک پانی نہ کھڑے، کیونکہ پانی حلق سے نیچے بھی اتر سکتا ہے، تو روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بیماری ہے گلے کی، تو اگر اندیشہ ہو کہ پانی گلے میں چلا جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، تو ویسے ہی کلی کر لیں، اور 3 بار نک کو صاف کریں، یہاں تک پانی کریں۔ یہ نہیں ہے بہت زیادہ پانی اچار دیں اور اتھرو آ جائے اور پریشانی ہو جائے، جہاں تک ناک جو ہے نا یہ پانی سہ سکتا ہے وہاں تک پانی پہنچائیں، اور اس
کھبے ہاتھ کی انگلی سے اس کو صاف کرے، پھر ہاتھ دھو لے، اور پھر 3 بار چہرے کو دھوئے، 3 بار چہرے کو دھوئے، اور داڑھی کے بال بھی اچھی طرح تر ہوں۔ 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا، 3 بار کا آرڈر ہے۔ اور پھر کونیے یہاں تک، یہ جوڑ سے 4 انگل تقریباً اوپر ہوں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ بغلوں تک دھونے چاہیے، لیکن یہاں تک دھوئیں 3 بار، اور 3 ہی بار یہ دھوئیں۔ یہ دھو کر ایسے جو پانی کرتے ہیں نا، ایسے یہ وضو میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کا بھی کرنا جو ہے نا پانی کی جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک پانی اتر جاتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اگر پانی زیادہ تھوڑا میز ہو تو پانی اوپر سے ڈال دیں۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا، کانوں کے اندر شہادت کی انگلی پھیرنا، اس طرح یہ کانوں کو جو پیچھے پڑتا ہے اس کو بھی، یہ بھی شامل ہے۔ اور اگر یہ بھی کر لیں، گردن کا بھی مسح کوئی نہیں ہے وضو کے اندر، لیکن یہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے پانیوں میں۔ اس میں کوئی شرک والا کام نہیں ہے، کوئی شرک والا کام نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس طرح یہ انگلی اس طرح مارے، اس طرح یہ پہلے کر کے، اس طرح کر کے تو پھر اس کا مسح کریں، داڑھی کا بھی خلا کر لیں۔ اس کے بعد پاؤں ٹخنوں سے اوپر تک یہ 3 بار دھوئیں، اور جو بھی کام کریں وہ سجے ہاتھ سے کریں۔ پہلے سجے ہاتھ سے شروع کریں، تو سجے ہاتھ سے پانی اگر میز ہے تو وہ ڈالیں اور کھبے ہاتھ سے دھوئیں۔ اگر دونوں بھی ہاتھ لگا لیں تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر زیادہ بہتر کھبا ہاتھ ہی ہے، تو یہ پیر اچھی طرح دھو لیں۔ یہ وضو کا بھائی جان طریقہ ہے۔ وضو جو ہے یہ ایک عبادت ہے، جس کا وضو صحیح ہے اس کی نماز صحیح ہے، جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز صحیح نہیں۔ وضو ایک عبادت بتائی گئی ہے، 24 گھنٹے وضو میں رہنا، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے کہ ہر وقت انسان پاک رہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وضو ہونا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، وضو کر کے اچھی طرح پھر پڑھیں۔ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وضو کر کے پڑھنی چاہیے، بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ کوئی بھی کتاب، دینی کتاب ہو، پاک زبان سے، منہ میں بدبو نہیں آنی چاہیے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے منہ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کو بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے پیاز کھا کر، لہسن کھا کر، سگریٹ پی کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بالکل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بالکل قطعاً منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ بعض تو کہتے ہیں اگر منہ سے بدبو آئی تو نماز نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔ تو اچھے طریقے سے وضو کریں، صحیح طرح کریں، پورا وضو کریں، یہ نہیں ہے جلدی کیا اور جو ہے نا آدھے خشک رہ گئے، جلدی بھائی نماز کھڑی ہوگی، جماعت کھڑی ہوگی، نہیں، اگر جماعت ختم بھی ہو جائے،
اگر تم دعا میں شریک ہو جاؤ تو سمجھو کہ آپ نے جماعت میں نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ ادا کی۔ بعض اوقات لوگ دوڑ پڑتے ہیں، دوڑنے سے یہ ہوتا ہے انسان گر بھی سکتا ہے، ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل تھوڑا تیز قدم کر لیں، معمولی قدم کر لیں تو جو ہے نا جماعت کے ساتھ رلتے ہیں۔ اگر ایک رکعت میں بھی رل گئے تو سمجھو آپ جماعت کے ساتھ رل کے آپ کو جماعت کا ثواب مل گیا۔ رکوع سجود تیزی تیزی سے نہیں کرنا چاہیے، بالکل تمبل مزاج سے، بہترین، جیسے آپ پہ یقین ہو کہ میرا وضو ہو گیا، اور اپنے دل میں تم کو یقین ہو کہ میں نے اچھی طرح نماز ادا کی، صحیح نماز ادا کی۔ اگر بری نماز پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ جلدی 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 جلدی، یہ وہ تلفظ نہ صحیح کیا، آرام آرام سے پڑھیں، 10-15 منٹ میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ آگے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے پڑھنا، واجب ہے، پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو ایک آدمی بھی اگر گاؤں کا چلا جائے، جنازے میں شریک ہو جائے تو سب گاؤں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، مگر پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز جنازہ ادا کرے پھر میت کو دفنائے، ادھر ہی کھڑا رہے، اور اس کے بعد واپس لوٹے، اس کو 2 قطرے ثواب ملتا ہے۔ وہ قطرے کون سے ہیں؟ اود پہاڑ کے برابر، جتنا اود پہاڑ ہے اتنا ثواب اس کو ملتا ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اور اپنے رشتہ دار کا جنازہ پڑھنا، 10 قدم چوں کونوں کو اٹھانا، منڈا کندھا دینا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو دفنانا، نماز جنازہ پڑھنا، دفنانا، یہ مسلمانوں پر حق ہے، فرض کفایہ ہے۔ آج ہم کسی کا جنازہ پڑھیں گے تو کل کوئی ہمارا بھی پڑھے گا۔ ایک گاؤں کا چودھری تھا، وہ کوئی بھی مرتا نا تو سوٹی بھیج دیتا، کہتا کہ جاؤ یہ لے جاؤ، کہو کہ چودھری سمجھو چودھری آ گیا۔ جب چودھری فوت ہوا تو ادھر اس کے گھر میں سوٹیوں کے ڈھیر چڑھ گئے، اور جو بھی آئے نا سوٹی رکھے اور چلا جائے، کہو کہ چودھری آ گیا، کہو کہ گاؤں آ گیا۔ یہ بھی اسی طرح کرتا تھا، لوگ بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان فوت ہو جائے، گاؤں میں فوت ہو جائے، رشتہ دار ہوئے، کوئی بھی ہوئے، زید بکر گھر ہو، تو اس کی قبر کھودنی چاہیے، ہر قبر پر شریک ہونا چاہیے۔ گھر میں ہو تو ہر جنازے پر جانا چاہیے، جنازہ ادا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، دفنانے تک وہاں رہنا چاہیے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ نہ ہو کہ آپ گھر بیٹھے رہے، نہ کسی کی قبر میں شریک ہوں، نہ جنازے میں شریک ہوں، کل جب فوت ہوگا تو پھر اس کا بھی کوئی جنازہ نہ پڑے گا، نہ کوئی قبر کھودے گا۔
ایک واقعہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ جگہ کا میں نام نہیں بتا رہا اس لیے کہ توہین ہوتی ہے۔ تو میں ادھر کھڑا تھا تو وہاں مزدور بھی کھڑے تھے، جدھر مزدور تھے کھڑے تھے وہاں میں بھی کھڑا تھا اتفاق سے۔ تو جو اس گاؤں کے محلے کے امام تھے، امام مسجد تھے، وہ آئے مزدوروں کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ یار ہمارے محلے میں ایک فوتگی ہو گئی ہے اور اس کی کوئی قبر نہیں کھود رہا، اس کی کوئی قبر نہیں کھود رہا، تو میرے سے پیسے لے لو، اجرت لے لو تو قبر کھود دو۔ آپ یہ اندازہ لائیں کہ وہ لوگوں کی قبر نہیں کھودتا تھا، اس لیے لوگ نہیں قبر کھود رہے اس کی۔ مگر اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کھودتا تو تب بھی اگر وہ دنیا سے رخصت ہو تو اس کو اچھے لفظ سے یاد کرنا چاہیے، اس کی قبر بھی کھودنی چاہیے۔ اگر غریب ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اس کو کفن بھی پہنا دینا چاہیے، اس کو دفن بھی کر دینا چاہیے، اس کے گھر والوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کا اجر اللہ دے گا۔ انسان کوئی نہیں اجر دیتا، انسان کے پاس کیا ہے جو انسان دے؟ زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق، روزی، یہ سب اللہ کے پاس ہے، آدمی کے پاس کچھ نہیں۔ یہ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کی ہم مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہم کام کرتے ہیں، آگے تو ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اگر دنیا میں اچھے کر کے گئے ہیں تو اچھا صلہ ملے گا، اگر برا کر کے گئے ہیں تو برا صلہ ملے گا۔ اگر کوئی اپنا بھائی گاؤں والا فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اس کی بریائی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کی بریائی مت کرو، اسے مت برا بلا کہو، اسے اچھے لفظوں سے یاد کرو، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ بیان کرو، اس کی برائیاں نہ بیان کرو۔ آگے تو معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ گھر والوں کو اس کی جب برائی بیان کرو گے تو شرمندگی ہوگی، کیونکہ جدھر لوگ گٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر اس کے گھر والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ٹولیوں کی شکل میں ہو کر مت برائی کرو۔ اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یار یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، وہ ہمارا بھائی تھا، ہم سے بچھڑ گیا، اب تو قیامت والے دن اس سے ملاقات ہوگی، اب قیامت والے دن، اب تو ہم سے تو وہ جدا ہو گیا، بچھڑ گیا۔ جگ سارا بیلی آکھے میں بھی آکھاں بیلی، اور سجڑا باج محمد بخشا اج سنجی دسے ویلی۔ واہ واہ نبدیاں سنگتاں ڈٹھیاں، آخر بتھاں پیاں، اور جنہ باجوں پل نہ سی لگدا، اج او شکلاں یاد نہ رہیاں۔ کون یاد کسی کو کرتا ہے؟ کوئی یاد نہیں کرتا، سب اپنے اپنے پیٹ کے ہیں۔ تو اس کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے، اس کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اس طرح اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ مخلوق اللہ کی ہے نا، کسی انسان نے تو نہیں بنائی۔ جب جو دنیا سے بھائی چلا جاتا ہے، اس کی جب ہم برائی بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزق اس کو میں دیتا رہا، پیدا اس کو میں نے کیا، اور برائی تو بیان اس کی کر رہا ہے۔ یہ تو میرا معاملہ ہے، یہ تو میری طرف لوٹ آیا، اب یہ جانے اور میں جانے۔ اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اس کے لیے استغفار کرنی چاہیے، اس کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ جو مردے ہوتے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ زندوں کے محتاج ہوتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کوئی ہمارے لیے دعا کرے،
کوئی ہمارے لیے دعا کرے. جب قبرستان کے پاس سے گزرو تو مردوں کے لیے دعائے خیر کرو، ان کے لیے دعا کرو، بخشش کی دعا کرو. اے بھائیو، تم ہم سے آگے چلے آئے اور ہم تمہاری طرف لوٹنے والے ہیں. اے بھائیو، تم ہم سے آگے چلے آئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اللہ تم کو بخش دے، اللہ تم پر رحم کرے. یہ دعا کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، تو اس کا اجر بھی ملتا ہے. اگر کوئی شخص قبرستان کے پاس سے خاموشی سے گزر جائے تو یہ مردے کہتے ہیں یہ بھی ہماری طرح مردہ ہی ہے، یہ زندہ مردہ ہے، یہ ہماری طرح زندہ مردہ ہے. اگر یہ زندہ ہوتا تو ہمارے لیے دعا نہ کرتا. آپ دیکھ لیں کہ جو دنیا فانی سے چلے گئے ان کو کتنی پچھلے لوگوں کی ہوتی ہے، آس ہوتی ہے، یار یہ ہمارے لیے کوئی دعائے خیر کریں گے. ہم کیا دعائے خیر کریں گے؟ ہم اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے بزنس میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے مکانوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں کیا پتہ کون فوت ہوا کون نہیں فوت ہوا. ہمیں تو اپنے دادوں کے نام نہیں آتے، پردادے کا نام نہیں آتا. ہم اتنے رشتے ہمارے کمزور ہو گئے، پھوپھیوں کے نام نہیں آتے، ہمارے اتنے رشتے کمزور ہو گئے. اور جب صبح کی نماز پڑھیں تو جتنے بھی اپنے رشتہ دار فوت ہوئے ہوں ان سب کے لیے، ان سب کے نام لیں اور ان سب کے لیے دعائیں خیر کریں. تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا ہی اجر دیتا ہے. جو مائی باپ کو اپنے دل میں رکھتا ہے، ان کے لیے 5 وقت دعائیں خیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ہی اجر دیتا ہے، بڑا اجر دیتا ہے اللہ رب العزت. اس چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے گاؤں والے، ہم جب بھی چھٹی جائیں یا صبح سویرے اٹھیں نماز پڑھیں تو قبرستان پر پھیرا ضرور لگانا چاہیے. ضرور ان تمام لوگوں کے لیے جو شر خاموشہ میں سوئے ہوئے ہیں آرام سے. ایک بار نا ہارون رشید دریائے دجلہ کے یا کسی اور دریا کے پاس نا محل بنایا ہوا تھا، تو صبح سویرے جو ہے نا یہ بنین پہنے ہوئے اس پر ٹہل رہا تھا. کیا دیکھتا کو دریا کے نزدیک نا کنارے پر بولول دیوانہ پھر رہا تھا. اس نے اپنے ان نگہبانوں کو کہا کہ جاؤ اور اس کو پکڑ کے لاؤ. وہ پکڑ کے لائے تو اس نے کہا اس کو اوپر بھیجو. تو انہوں نے یکدم اس میں کچاوے میں وہ جو اوپر لے کے جاتی ہے اس میں ڈالا اور اوپر پہنچا دیا. تو جب اس سے باہر نکلا تو ہارون رشید نے پوچھا اے بولول تو اللہ کے تک کس طرح پہنچا؟ اس نے بولا کہ جس طرح تو نیچے سے مجھے اوپر لے آیا، یا جس طرح تو نیچے سے مجھے اوپر لے آیا. جب اللہ ہدایت دے تو ہدایت مل جاتی ہے، گمراہوں کو بھی مل جاتی ہے. تو یہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے جو آپ کا دشمن ہے اس کے لیے سب سے زیادہ دعا کریں. جو آپ کا دشمن فوت ہوا اس کے لیے سب سے زیادہ دعا کریں. تو یہ وہ بھائیو سب باتیں ہیں جو ہم نے بیان کی، جو ہم جانتے ہیں. ہم ایسی بات نہیں کرتے کہ کسی کے دل کا آزاری ہو. یہ میں بات آپ کو بتا دوں کہ جب ہم جنازہ اٹھاتے ہیں گھر سے تو دعا کرتے ہیں، تو راستے میں بھی روک روک کر دعا کرتے ہیں. اس کی شرع اجازت نہیں دیتی.
اور بعض اوقات آگے ہم سب لوگ آگے چلتے ہیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ آگے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ پیچھے چلے۔ صرف 4 آدمی جنہوں نے چارپائی کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، یا امام صاحب آگے کلمہ کلام بھی پڑھتے جاتے ہیں، تو دل میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی اونچا بھی پڑھ لے، اختلاف تو ہے، لیکن ہم یہاں یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ پڑھیں، ہم اختلاف والی بات نہیں کرتے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے، اگر دل میں پڑھنا چاہے تو تب پڑھ سکتا ہے۔ اور زیادہ جو بہتر دعا ہے یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آخرت کی دعا مانگنی چاہیے، آخرت کی۔ تو مردے کو تھوڑا جلدی لے جانا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ دوڑ دوڑ کر جائیں چارپائی پر، جو میت ہے وہ بیچارہ اچھلا پھرے، نہ، تھوڑے قدم تیز کرے۔ ایسا نہیں ہے، جس انسان کو عزت کے ساتھ کھڑنا چاہیے، انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ جانور نہیں ہے کہ اس کو طریقے کھڑے، نہ، اس کو عزت کے ساتھ کھڑے، اس عزت کے ساتھ اس کو غسل دیں، عزت کے ساتھ اس کو چارپائی پر لٹائیں، عزت کے ساتھ اس کو کفن پہنائیں، اور عزت کے ساتھ اس کو اٹھا کر جنازہ گاہ تک لے جائیں، اور پھر عزت کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھ کے عزت کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا جائے۔ قبر میں ایک بات میں آپ کو یہ عرض کر دوں، قبر میں اس شخص کو اتارنا چاہیے کہ جس کو پتہ ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو۔ بعض میتیں تھوڑی وزنی بھی ہوتی ہیں تو بعض اوقات ہاتھ سے گر بھی جاتی ہے یا آدمی اوپر گر جاتا ہے۔ اگر مرد کی ہو تو کہتے ہیں کہ آپ نہیں اتارے، آپ نے بیچارے کمزور ہوں، نہ اٹھا سکتے ہو، تو وہ کیسے اتارے؟ جو وہ قبر میں اترے جس نے اچھی طرح وضو کیا، پاک صاف، بغیر وضو کے نہیں۔ ہم تو بغیر وضو کے بھی قبر میں چلے جائیں، قبر بھی کھودنی چاہیے وضو کے ساتھ، یہ شرط نہیں ہے، لیکن انسان کو پاک ہونا چاہیے وضو کے ساتھ۔ کتنی دیر لگتی ہے یار وضو کرتے ہوئے؟ 5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو قبر بھی اچھا مکان تعمیر کرنا چاہیے، اچھا خوبصورت قبر تیار کرنی چاہیے۔ تو مرد کی تو اچھے تندرست، جو ہوتی ہے لیڈیز، عورت کی میت، وہ محرم ہوتا ہے، قبر کے اوپر پردہ کر لے، جو اس کے خاص محرم ہے۔ اگر تھوڑی عمر دراز کی ہو تو اس کا بھتیجا بھی اس کو اتار سکتا ہے، اس کا خاوند کا بھائی بھی اتار سکتے ہیں۔ خاوند کا یہ اختلاف ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں اتار سکتا یا اتار سکتا ہے، یا یہ میں اختلاف والی بات نہیں کرتا، مگر کچھ حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ خاوند بھی اتار سکتا ہے یا نہیں اتار سکتا، اس پر میں بات نہیں کرتا، نہ اختلاف کرتا۔ تو بعض تو کہتے ہیں کہ مرد عورت کو غسل دے سکتی ہے اور عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے، جو اس کی بیوی ہے، اور نہیں بیوی۔ تو بعض اس میں کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتی، یہ واللہ علم ہے، تو یہ میں نے کہتا۔ تو اس کے جو محرم ہو اس کو وہ قبر میں اتارے، تو جو اس کے قریبی، اس کے جو قریبی ہوں، وہ قریبی رشتہ دار، اگر وہ چھوٹے ہیں یا نہ محرم نہیں اتار سکتے، تو پھر جو امام مسجد ہے
یا گاؤں میں صاحب عزت جس پر کوئی کسی قسم کا داغ نہ ہو، برائی نہ کرتا ہو یا برائی دل میں سوچتا نہ ہو، تو وہ نیک آدمی جو ہے وہ اس کی میت اتار دے۔ پہلے تو حق ہے کہ اس کے اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں تو وہ اس کو اتار دے۔ تو پڑیاں لگاتے ہیں، پھر اس میں چکڑ ڈالتے ہیں، اینٹیں کی ضرورت پڑے تو اینٹیں ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے لیے دعائیں خیر کریں۔ کم سے کم 1 گھنٹہ یا 20 منٹ یا 25 منٹ ادھر رکنا چاہیے، اجر و ثواب ملے گا۔ تو بھائی جان، میرے منہ سے اگر کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ جو میں جانتا تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو وہ مجھے، یا میں کوئی بات مجھ سے رہ گئی جو میں نہ بیان کر سکا تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔